نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے متوازن طرز فکر کی مذہبی تصدیق، اور عنوان ہے مذہب سکھ مت کے چند قوانین اور ترغیبات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرتے ہوئے 1 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے اور 150 سے زائد اس کے ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد فقط یہ ہے کہ میری اپنی تھیوری، میرا اپنا نظریہ حیات، میری اپنی آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کو کما حق ہوں آپ حضرات تک منتقل کر سکوں، آپ حضرات کو سمجھا سکوں، کیونکہ میں نے یہ تھیوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے پیش کی ہے، اور اس تھیوری کو پیش کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک طرز فکر، متوازن طرز فکر بھی تخلیق کیا ہے۔ تو متوازن طرز فکر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی مذہبی تصدیق کیا ہے، آیا مذہب اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرا متوازن طرز فکر مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اور کس طرح مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اب تک آپ حضرات کے سامنے جو ہے کئی مذاہب، جن میں سے الہامی مذاہب ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اس کے ان تینوں مذاہب کے قوانین بھی پیش کیے ہیں، چند قوانین، اور پھر ترغیبات بھی پیش کی ہیں۔ اور اب آپ حضرات کے سامنے اسی مقصد کے لیے ہندو مت کے چند قوانین اور اس کی ترغیبات، پھر بدھ مت کے چند قوانین اور ان کی ترغیبات آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا سکھ مت کے چند قوانین اور اس کی ترغیبات۔ پھر بعد میں ہم انشاءاللہ رزلٹ اخذ کریں گے کہ آیا میرا متوازن طرز فکر مذہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے یا نہیں۔ یہ آپ پر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ چند ایپیسوڈ اور ہوں گے، 2-4 ایپیسوڈ کے بعد انشاءاللہ یہ رزلٹ برآمد ہو جائے گا۔ الہامی مذاہب میں سے اسلام، یہودیت، عیسائیت، اور غیر الہامی مذاہب میں سے ہندو مت اور بدھ مت کو آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آج سکھ مت کے چند قوانین اور ترغیبات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو سکھ مت کا سب سے پہلا قانون تو یہ ہے کہ رب کی عبادت کرو۔ وہ رب کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں اور رب کی تکریم اور تعظیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کرو، یہ ان کا قانون ہے سکھ مت کا۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ سگریٹ نہ پیو، سگریٹ نہیں پیتے وہ۔ ان کی عبادت گاہ کے اندر اگر کوئی سگریٹ پھینک دے تو وہ اسے حرام سمجھتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ایسا کرنے والوں کے ساتھ۔ سگریٹ نہ پیو۔ اور تیسرا قانون یہ ہے کہ جسم کے بال بھی نہ کٹواؤ، بال بھی نہیں کٹواتے جسم کے، وہ کیس رکھتے ہیں، سر پر اپنے بال رکھتے ہیں، جسم کے باقی حصوں سے بھی بال نہیں کٹواتے۔ یہ تیسرا قانون ہے ان کا۔ چوتھا قانون یہ کہ کچھا پہننا ضروری ہے، کچھا پہننا ضروری ہے۔ پانچواں قانون ہے کہ ہاتھ میں کڑا پہننا ضروری ہے۔ جو خالصہ سکھ ہیں یا جو مطلب اپنے مذہب پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں، ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں دیکھیں گے آپ، ان کے ہاتھوں میں کڑا ہوگا، کچھا بھی پہنتے ہیں، وہ بال بھی نہیں کٹواتے، سگریٹ نہیں پیتے۔ تو چھٹا قانون ان کا یہ ہے کہ کرپان پاس رکھنا ضروری ہے۔ کرپان بھی پاس رکھتے ہیں سکھ حضرات جو ہیں، وہ مذہب کو اپنے کو فالو کرتے ہیں جو۔ تو ساتواں قانون یہ ہے کہ کنگا پاس رکھنا ضروری ہے، کنگا بھی پاس رکھتے ہیں۔ یہ ان کے چند قوانین ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں سکھ مت کے۔ اب سکھ مت کی چند ترغیبات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی ترغیب یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کرو، رب خوش ہوگا۔ دوسری ترغیب یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، رب خوش ہوگا۔ تیسری ترغیب یہ ہے کہ سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، رب خوش ہوگا۔ یہ تقریباً وہی ترغیبات ہیں جو اسلام میں بھی ہیں، عیسائیت میں بھی ہیں، یہودیت میں بھی ہیں، اور بعد ازاں جو غیر الہامی مذاہب ہیں، ہندو مت میں بھی ہیں، بدھ مت میں بھی ہیں، سکھ مت میں بھی یہی ترغیبات آ رہی ہیں۔ چوتھی ترغیب یہ ہے کہ مشکلات پر صبر کا مظاہرہ کرو، رب خوش ہوگا۔ اور پانچویں ترغیب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھو، ان کے لیے ایثار کرو، قربانی کرو، خدا خوش ہوگا۔ اور چھٹی ترغیب یہ ہے کہ رواداری کا مظاہرہ کرو، رب خوش ہوگا۔ ساتویں ترغیب یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، کامیاب رہو گے۔ یہ تقریباً ساری کی ساری وہی ترغیبات ہیں
جو دیگر مذاہب کے اندر بھی ہیں، الہامی مذاہب کے اندر بھی ہیں، غیر الہامی مذاہب کے اندر بھی ہیں۔ تو اب تک میں آپ حضرات کے سامنے الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب کو بیان کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم آئندہ اگلے سٹیپ میں ان ترغیبات کو سامنے رکھیں گے، قوانین کو بھی سامنے رکھیں گے۔ 6 مذاہب ہو چکے ہیں، الہامی مذاہب میں سے اسلام، عیسائیت اور یہودیت ہو چکے، غیر الہامی مذاہب میں سے ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت ہو چکے، 6 مذاہب ہو چکے ہیں۔ اب ان مذاہب کی ترغیبات کو سامنے رکھا جائے گا، ان کے قوانین کو سامنے رکھا جائے گا، اور ہم کو رزلٹ اخذ کریں گے کہ آیا یہ قوانین میرے متوازن طرز فکر کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ بات اگلے ایپیسوڈ تک آپ حضرات کے سامنے ضرور آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔